میری مراد وہ اصول و عقائد و بدعتیں ہیں جو یہودی مخالفین کے ہاتھوں دین حنیف اسلام میں داخل ہو گئی ہوں۔ قبلہ و کعبہ، یقیناً آپ کا دل تاریخ کی شہادت کے بعد بخوبی قائل ہوگا کہ انبیاء بزرگ میں سے ہر ایک کی رحلت کے بعد دشمنوں نے اس دین کی اصل میں جو ان کی کتاب عقلی جیسے توریت انجیل مداخلت کی اور بکثرت تحریفیں کر کے اس دین کو ضائع اور درجہ اعتبار سے ساخت کر دیا، لیکن قرآن حکیم کے محکم ہونے کی وجہ سے چونکہ اس پر قادر نہیں ہو سکے، لہذا یہودیوں کے ایک گروہ نے جو ہمیشہ سے ہیلا ساز اور مکار رہے ہیں اور ان کی تاریخ زندگی فریب و تزویر سے اور داغدار رہ چکی ہے، جیسے عبداللہ ابن سبا، صنائی، کعب الاخبار اور وہب ابن منبع وغیرہ نے اسلام قبول کر کے زہر پھیلانا شروع کیا، اور جو باطل عقائد ان کی رائے اور عقیدے کے موافق تھے ان کو ارشاد پیغمبر اکرم کے نام سے مسلمانوں کے درمیان شائع کیا۔ خلیفہ سوم عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کا پیچھا کیا۔ وہ لوگ خلیفے کے خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے اور مصر کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا۔ آہستہ آہستہ عوام کی ایک جماعت کو فریب دے کر کچھ پیرو پیدا ہو گئے، مرشد پیدا ہو گئے، شیعہ کے نام سے ایک پارٹی کی تشکیل کی۔ خلیفہ عثمان کے مقابلے میں علی کی کرامات و خلافت کا پروپیگنڈا کیا اور اپنے مصنوعی مقصد کے مطابق اس مفہوم کی چند احادیثیں وضع کی کہ پیغمبر نے علی کو خلیفہ اور امام قرار دیا ہے۔ اس فرقے کے قائم ہونے کے نتیجے میں کثرت سے خون بہائے گئے، یہاں تک کہ انجام خلیفہ عثمان مظلوم کے قتل و مسند خلافت پر علی کے تقرر تک منتج ہوا۔ ایک اور جماعت بھی جو عثمان سے کدورتیں رکھتی تھی علی کے جنبداری اختیار کی، چنانچہ اسی زمانے سے گروہ شیعہ نے اپنی شکل و صورت قائم کی، لیکن خلافت بنی امیہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد اور اصحاب کے قتل عام کے دور میں یہ گروہ بظاہر روپوش ہو گیا۔ البتہ چند افراد جیسے سلمان فارسی، ابو ذر غفاری اور عمار یاسر علی کرم اللہ وجہہ کے موافقت میں پوری کوشش سے تفتیش کرتے رہے، جبکہ علی کی روح اس قسم کی تبلیغات سے قطعاً بیزار تھی، یہاں تک کہ ہارون رشید اور بالخصوص اس کے فرزند مامون رشید عباسی کے زمانے خلافت میں جو ایرانیوں کی مدد سے اپنے بھائی محمد امین پر غالب آیا اور اس کا تخت خلافت مضبوط ہوا، ان لوگوں نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ناحق خلفائے راشدین پر فضیلت دینے سے اس طریقے کی تقویت کرنا شروع کی۔ ایرانی بھی چونکہ عربوں سے بدظن تھے، کیونکہ ان کی سلطنت عربوں کے دست اقتدار کے تصرف میں آ چکی تھی اور ان کی آزادی سلب ہو چکی تھی، لہذا وہ اس کا بہانہ تلاش کر رہے تھے کہ دین کے نام پر ایک ایسا راستہ ڈھونڈو کہ جس کے ذریعے عربوں کے مقابلے پر کھڑے ہو سکے۔ چنانچہ اس باطل رویے کو پسند کر کے اس کی پیروی کی، بلکہ چاروں طرف اس شیعہ فرقے نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا، یہاں تک کہ ویالما کے دور میں ان کو تقویت حاصل ہوئی، باقتدار صفوی سلطنت میں انہوں نے رسمیت پیدا کی، یعنی فرقہ شیعہ ایک باقاعدہ مذہب کے نام سے مشہور ہو گیا۔ تو مجوسی ایرانی بھی اب تک عذر و سیاست اپنے مذہب کو شیعہ کے نام سے موسوم کرتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب شیعہ ایک سیاسی اور نوزائندہ مذہب ہے جس کی ایجاد عبداللہ ابن سبا یہودی کے ہاتھوں ہوئی ہے، ورنہ پہلے اسلام کے اندر شیعہ مذہب کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ آپ کے جد بزرگوار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً اس نام سے بیزار ہیں، کیونکہ ان کے منشا کے خلاف اس راہ میں قدم اٹھایا گیا، اور فی الحقیقت کہا جا سکتا ہے کہ شیعہ فرقہ یہودیوں کے مذہب اور ان کے عقائد کی ایک شاخ ہے۔
اسی وجہ سے میں تعجب کرتا ہوں کہ آپ کا ایسا شریف انسان ایسے پاک نسب کے ساتھ سلوک کیا کر ہو سکتا ہے اور کیوں کر ہو سکتا ہے کہ ازر عادت و اسلاف کی تقلید میں بغیر دلیل و برہان اپنے جد بزرگوار کے طریقے یعنی اسلام کے پاک دین کو چھوڑتے ہیں اور یہودی کے بدعتی رویے کو اختیار کرتے ہیں، حالانکہ آپ اس کے لیے سب سے زیادہ اولا اور احق ہیں کہ پوری صحیح کے ساتھ قرآن اور اپنے جد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کی سنت اور پیروی در پیر رہیں کہ اس پر عمل کرتے ہیں، اس کی اتباع کریں۔ حافظ صاحب، آپ کے ایسے ذی علم انسان سے یہ بعید تھا کہ گھڑی بونی محمل موہوم اور بے اصل باتوں سے استدلال کرتے، جو سوا منافقین و خوارج و ناصبی اور اموی متعصب دشمنوں کے اور کسی کے لیے زیبا نہیں دیتا۔ اگر اجازت ہو تو مطلب واضح کرنے کے لیے وقت کا لحاظ کرتے ہوئے مختصراً طور پہ آپ کے بے بنیاد بیانات کا جواب پیش کروں تاکہ یہ معمہ حل ہو اور حقیقت ظاہر ہو جائے۔ قبلہ و کعبہ، فرمائیے، ضرور فرمائیے، میں آپ کی باتیں سننے کے لیے حاضر ہوں اور ہمیں تن سرگوش ہوں۔ حافظ صاحب، اول یہ کہ آپ نے دو بالکل بے ربط چیزوں کو اہم ایک دوسرے سے مخلوط کر دیا۔ اگر منافق ملعون عبداللہ ابن سبا یہودی، جس کی شیعہ حدیثوں میں شدید مذمت کی گئی اور علی علی الاعلان منافقین و ملعین میں شمار کیا گیا، چند روز تک حضرت علی علیہ السلام کی دوستی کا سہارا لیا اس نے، جو عام طور پر لوگوں پہ محبوب تھے، تو اس کو شیعہ امامیہ سے کیا ربط؟ اگر کوئی بھیڑیا بکری کی کھال اوڑھ کے یا چور روحانیت اہل علم کا لباس پہن کے منبر اور محراب میں جلواگر ہو جائے اور اس کی طرف سے اسلام اور مسلمانوں کو نقصانات پہنچے، تو کیا آپ کا یہی فرض ہے کہ اصل علم اور روحانیت بدزن ہو جائے؟ سارے اہل علم کو چور اور ہر پیروپیا کہنے کے لیے واقعاً آپ نے بے انصافی کی، جو شیعوں کے پاک مذہب کو ملعون عبداللہ ابن سبا سے وابستہ کر دیا۔ بہت تعجب کی بات ہے کہ آپ نے برحق شیعہ مذہب کو سبک کر کے سیاسی گروہ کا نام دیا۔ اس ملعون عبداللہ ابن سبا کے آثار میں ہے عثمان کی، زمانہ عثمان کی ایجاد ہے۔ حقیقتاً آپ نے سخت غلطی کی، کیونکہ شیعہ کوئی گروہ نہیں تھا بلکہ مذہب و طریقہ حقہ تھا۔ یہ خلافت عثمان کے زمانے میں پیدا نہیں ہوا بلکہ خود خاتم الانبیاء کے عہد میں اور آن حضرت کے فرمان و ارشادات سے پھیلا۔ اگرچہ آپ خوارج عامہ اور نواسب کی گھڑی ہوئی باتوں سے استدلال کرتے ہیں، لیکن میں قرآن مجید کی آیات اور آپ کی معتبر روایات سے ثبوت پیش کرتا ہوں تاکہ حق و باطل میں امتیاز ہو جائے۔ آپ کو توجہ دلاتا ہوں، ہمیشہ گفتار و کردار میں غور و فکر سے کام لیجیے تاکہ حقیقت ظاہر ہونے کے بعد شرمندگی کا باعث نہ ہو۔ چنانچہ اگر اس دعا گو کے بیانات ناگوار خاطر نہ ہو تو اجازت دیجیے کہ آپ کی باتوں کا جواب دیا جائے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ جو کچھ آپ نے فرمایا حقیقت اس کے خلاف ہے۔ ماشاءاللہ قبلہ، ماشاءاللہ، ضرور فرمائیے۔ اس جلسے کا انعقاد اور ہم لوگوں کے حاضر ہونے کا مقصد ہی یہی ہے نا قبلہ، کہ حقائق واضح ہوں اور شبہات رفع ہوں۔ ہم لوگ آپ کے استدلالی بیانات سے خطن رنجیدہ اور متنفر نہ ہوں گے۔ بسم اللہ قبلہ، بیان فرمایا۔ حافظ صاحب، آپ حضرات تو یہ جانتے ہیں کہ لغت میں شیعہ کے معنی پیرو کے ہیں۔ شیعۃ الرجل مرد کے پیرو مددگار ہیں۔ فیروز آبادی جو آپ کے اکابر علماء میں سے ہے قاموس اللغات میں کہتے ہیں، لیکن آپ کو جو اشتباہ ہوا ہے یعنی عمدن یا سہون تفاصیل اخبار پر پوری اطلاع نہ ہونے اور اسلاف کی گفتگو سے متاثر ہونے کی وجہ سے بغیر دلیل و برہان کے فرما دیا کہ لفظ شیعہ اور اس کا اطلاق حضرت علی اور اہل بیت رسالت علیہ السلام کے پیروں پر تھا۔ عثمان کے زمانے سے شروع ہوا، اس کا موجد عبداللہ ابن سبا تھا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کی کتب تفاسیر میں مندرج معتبر روایتوں کے مطابق شیعہ اصطلاحی علی ابن ابی طالب کے پیروں کے معنی میں ہے، خاتم الانبیاء کے زمانے سے تھے، اور پیروان علی کے لیے لفظ شیعہ کے موجد آپ کے ارشاد کے
برخلاف خود رسالت مآب کی ذات اقدس تھی۔ یہ کلمہ خود صاحب وحی کی زبان پر جاری ہوا۔ انہیں پیغمبر نے، جن کے بارے میں خدا نے سورہ نجم کی 3 آیت میں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، حضرت علی علیہ السلام کے اتباع اور پیرووں کی نجات یافتہ اور جنتی فرمایا۔ قبلہ، ایسی چیز کس مقام پر ہے جس کو ہم لوگوں نے اب تک نہیں دیکھا ہے؟ حافظ صاحب، آپ لوگوں نے دیکھا نہیں ہے یا دیکھنا نہیں چاہا ہے یا دیکھا ہے، حقیقت کا اعتراف اپنی مصلحت وقت کے خلاف سمجھتے ہیں یا پھر اپنے مقلدین اور مریدین کا لحاظ کر رہے ہیں۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ حق کو چھپانا اپنی دین و دنیا کی مصلحت کے خلاف جانتا ہوں، کیونکہ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید کی 2 آیتوں میں صریح طور پر حق چھپانے والوں کو ملعون اور جہنمی فرمایا ہے۔ اول سورہ بقرہ کی 154ویں آیت ملاحظہ کیجیے اور دوسرے اسی سورہ کی 166ویں آیت۔ قبلہ، آیات شریفہ حق ہیں یقیناً، اور یقیناً اگر کوئی شخص ان آیات کو چھپائے تو ان آیات کے تحت آ جائے گا، لیکن ہم نے اب تک کسی ایسے حق کو نہیں پہچانا ہے جس کو چھپا رہے ہوں۔ البتہ کسی بھی حق کو پہچان لینے کے بعد اگر پوشیدہ کریں تو ہم بھی انہی آیات کے حکم میں ہوں گے، اور ہماری تمنا ہے کہ کسی وقت بھی ان آیات کے ذیل میں نہ آئیں۔ قبلہ فرمائی کیا کہتے ہیں اس کے بعد آپ؟ حافظ صاحب، خداوند عالم کے لطف و عنایت اور خاتم الانبیاء کے خاص توجہات سے جہاں تک مجھ سے ممکن ہے اس حق کو بے نقاب کرتا ہوں جو اظہر من الشمس ہے، اور برادران عزیز پر حاضرین جلسہ اہل تسنیم کی طرف اشارہ ظاہر کرتا ہوں کہ غالباً دونوں مذکورہ آیتیں برابر ہماری نگاہ کے سامنے ہیں، تاکہ خدا نہ کرے وہ ایسا نہ ہو اور تعصب غالب آ جائے، کسی اپنے حق پر وہ پردہ ڈال دیا جائے۔ قبلہ کعبہ، میں خدا کو گواہ کرتا ہوں جس وقت کوئی حق بات مجھ پر ظاہر ہو جاتی ہے تو میں بے جا حجت نہیں کرتا قبلہ، چونکہ آپ کو میرے ساتھ رہنے کا اتفاق نہیں ہوا اور میرے اخلاق سے واقفیت نہیں ہے کہ میں کیسا عزم رکھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ خواہشات نفس پر غالب آ جاؤں۔ جب آپ دیکھیں گے کہ میں کسی بیان کے مقابلے میں خاموش ہو گیا ہوں تو سمجھ لیجئے گا کہ میں اسی موضوع میں پوری طریقے سے مطمئن ہو چکا ہوں۔ اگر میرے پاس بے جا حجت مغالطہ دیتے اور مطالب میں غالب رہنے کا کوئی حلا اور ہیلا وغیرہ نہ ہو، جب بھی میں مجادلہ نہیں کرتا ہوں۔ اگر ایسا کروں تو قطعاً ان دونوں آیتوں کی زد میں آ جاؤں گا نا قبلہ۔ اب میں آپ کے بیانات کا حصہ سننے کے لیے حاضر ہوں اور امید کرتا ہوں قبلہ و کعبہ کہ خدا ہم کو اور آپ کو حق کی طرف رہنمائی کرے۔ ہاں حافظ صاحب، اب دیکھیے آپ، حافظ ابو نعیم اصفہانی احمد ابن عبداللہ جو آپ کے اجل علماء عظام اور محدثین اکرام میں ان کا شمار ہے، اور ابن خلکان نے وفیات العیان میں ان کی تعریف کی ہے، اکابر حفاظ و ثقات میں سے انہیں شمار کیا ہے، اور عالم محدث، اور ان کی کتاب ہے حلیۃ الاولیاء، 10 جلدیں بہترین کتابوں میں سے ہیں، اور صلاح الدین خلیل ابن بعیق صفدنی کی وافی بالوفیات میں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ تاج المحدثین حافظ ابو نعیم اصفہانی دیانت میں امام تھے اور روایت کے نقل و فہم و حفظ و روایت میں بلا منزلت کے مالک تھے۔ ان کی بہترین تصنیفات میں سے حلیۃ الاولیاء کی 10 جلدیں ہیں جو صحیحین میں مستخرج ہیں، اور احادیث بخاری و مسلم کے علاوہ بہت سی ایسی حدیثیں نقل کی ہیں گویا ان کو اپنے کانوں سے سنا۔ اور محمد ابن عبداللہ خطیب رضا المشکات المصابی میں ان کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ محدث تھے، دیانتدار تھے، موثق تھے۔ خلاصہ یہ کہ ایک ایسے 96 سال کے عالم، حافظ اور محدث جو آپ کے علماء کے نزدیک محل وثوق اور مایہ ناز ہے، اپنی معتبر کتاب حلیۃ الاولیاء میں اپنے اسناد کے ساتھ خیر امت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں۔ اب مقام تشیع کی تشریح میں آیات و روایات ملاحظہ کیجیے۔ سب سے پہلے سورہ 98واں سورہ، جس میں ارشاد ہو رہا ہے، یعنی جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیکوکار ہیں وہ یقیناً بہترین اہل عالم ہیں۔
ان کی جزا خدا کے نزدیک بہشت عدن کے باغ میں جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ لوگ اسی بہشت میں ہمیشہ نعمات سے بہر اندوز ہوں گے۔ خدا ان سے راضی ہے، وہ خدا سے خوش ہیں۔ نازل ہوئی تو رسول اکرم نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے خطاب فرمایا اور کہا، یا علی ہوا انتا وشیعتو کا یوم القیامت راضین و مرضین۔ یا علی، آیت مبارکہ میں خیر البریہ سے جو تمہارے شیعہ مراد ہیں، اور روز قیامت تک تمہارے شیعہ اس حالت میں آئیں گے کہ خدا تم سے راضی ہوگا اور تم بھی خدا سے راضی و خوشنود ہوں گے۔ اسی روایت کو جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر در منصور میں لکھا ہے، اور ابو المعید موفق احمد خوارزمی نے مناقب کی 17ویں فصل میں حاکم ابو القاسم عبید اللہ الحقانی نے جواب کے مفسرین بزرگ کے فحول اعلام میں سے ہیں، کتاب شواہد التنزیل فی قواعد التفسیر میں، اور محمد ابن یوسف شافعی نے کفایت مطالب میں، اور سبت ابن جوزی نے تذکرہ قاص العامہ میں فی معرفت الائمہ کے صفحے 31 میں، اور منذر ابن محمد انظر نے مخصوص طور پر حاکم نے روایت کی ہے۔ حاکم ابو عبداللہ حافظ نے، جو آپ کے اکابر علماء میں سے ہے، ہم کو خبر دیا ایسے اسناد کے ساتھ جو مرفوع ہیں۔ یزید ابن شراحیل انصاری کاتب حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف کے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت سے سنا کہ آپ نے فرمایا، حضرت خاتم الانبیاء کی رحلت کے وقت حضرت کی پشت مبارک میرے سینے پر تھی۔ اس وقت فرمایا، یا علی علم تسمع قول اللہ تعالی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ وهم شیعتک وسعد وموعدکم الحوض اذا جتحت ام الحساب تدعونا غر الحجلین۔ یعنی اے علی، تم نے یہ آیت شریفہ نہیں سنی؟ صاحبان ایمان و اعمال صالح اور خیر البریہ وہ تمہارے شیعہ اور تمہاری وعدہ گاہ حوض کوثر کے کنارے ہوں گی، جس وقت کل مخلوق حساب کے لیے جمع ہوگی تم یہ کہہ کے پکارے جاؤ گے، یعنی روشن اور سفید چہرے والوں۔ جلال الدین سیوطی نے، جو آپ کی مایہ ناز علماء میں سے ہیں اور 9ویں صدی ہجری ان کو طریقہ اہل سنت جماعت کا مجدد مانا گیا، جیسا کہ صاحب فتح المقال نے لکھا اپنی تفسیر در منصور میں۔ ابو القاسم علی ابن حسن معروف ابن عساکر دمشقی سے، جو فضلائے زمانہ میں سے ہے، آپ کے خاص علماء کے محل و وثوق میں، جیسا کہ ابن خلقان نے وفیات العیان میں، اور علامہ زہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں، اور خوارزمی نے رضا المسند ابی حنیفہ میں اور طبقات شافعیہ میں، اور حافظ ابو سعید نے اپنی تاریخ میں ان کی تعریف و توثیق کی ہے۔ ابن عساکر کو فخر شافعیہ اور اپنے زمانے میں امام اہل حدیث تھے، کثیر العلم، عزیز الفضل ثقہ تھے۔ انہوں نے لکھا اس آیت کی تفسیر میں، یعنی قسم اس کی جس کے قبضے میری جان ہے، یہ مرد اشارہ علی کی طرف ہے، اور اس کے شیعہ قیامت کے روز نجات یافتہ ہوں گے۔ علی اور علی کے شیعہ قیامت کے دن کامیاب ہوں گے۔ یہ خیر البریہ کی تفسیر میں خود جلال الدین سیوطی نے لکھا، اور اسی تفسیر میں ابن عدی سے روایت کی ابن عباس خیر امت نقل کیا۔ انہوں نے کہا کہ خدمت رسول میں تھا، آیت مذکورہ نازل ہوئی، رسول اللہ نے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے فرمایا کہ تعانی انتا و شیعتک یوم القیامہ راضین مرضین، یعنی تم اور تمہارے شیعہ قیامت کے روز اس صورت سے آئیں گے کہ خدا تم سے راضی ہوگا اور تمہارے چاہنے والوں سے راضی ہوگا۔ مناقب خوارزمی فصل 9 میں بسند جابر ابن عبداللہ انصاری نقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کی خدمت میں تھا، حضرت علی علیہ السلام ہم لوگوں کے پاس آئے، حضرت نے فرمایا خد اکم اخی، یعنی تمہاری طرف آیا میرا بھائی۔ اس کے بعد کعبے کی طرف رخ کیا اور علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا والذی نفس بیدی ہے ان ھذا وشیتہ ہم الفائزون
یوم قیامت یعنی قسم اس خدا کی ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، علی اور اس کے شیعہ قیامت کے روز کامیاب ہونے والے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ علی تم سب سے پہلے ایمان لائے ہو، عہد خدا میں تم سب سے زیادہ باوفا ہو، رعایا کے درمیان تم سب سے زیادہ انصاف کرنے والے ہو، اور تم سب سے زیادہ عادلانہ تقسیم کرنے والے ہو، پروردگار کے نزدیک تم سب سے زیادہ ان کا مرتبہ بلند ہے۔ اسی وقت مذکور آیت نازل ہوئی۔ اس کے بعد حضرت علی کسی مجمع کے اندر آتے تھے تو اصحاب پیغمبر کہتے تھے جائے خیر البریہ، یعنی تمام لوگوں سے بہتر انسان آیا ہے۔ نیز ابن حجر نے سواقع مورخہ میں اور ابن اسیر نے نہائیہ میں جلد صوبم میں آیت شریفہ کی شان نزول میں یہی روایتیں نقل کی ہے۔ جب اس کے علاوہ ابن حجر نے سوائق کے باب میں حافظ جمال الدین محدث محمد ابن یوسف زندنی نے آپ کے فحول و فقہاء علماء میں سے ہیں نقل کیا ہے کہ اس آیت مذکورہ رسول اللہ اکرم نے حضرت علی سے فرمایا کہ یا علی تمہارے شیعہ کل مخلوقات سے بہتر ہے، اور تم اور تمہارے شیعہ قیامت کے روز اس حالت سے آئیں گے کہ خدا تم سب سے راضی ہوگا، تمہارے دشمن غصے میں بھرے ہوئے آئیں گے اور ان کے ہاتھ گردنوں سے بندھے ہوں گے۔ پھر امیر المومنین نے کیا کہ میرا دشمن کون ہے؟ فرمایا جو شخص تم سے بیزاری اختیار کرے اور تمہارے اوپر لعن کرے۔ علامہ سمہودی جواہر العقدین میں حافظ جمال الدین زندنی مدنی نے اور نور الدین محمد احمد مالکی مکی مشہور ابن سباغ نے جو آپ کے اکابر علماء فقہاء میں سے فصول المہمہ میں ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ آیت مذکورہ نازل ہوئی، رسول اکرم نے حضرت علی سے فرمایا ہوا انتا و شیعتو کا تعاتی یوم القیامہ انتا وہم راضین و مرضین تعاتی اعداؤ کا غضبنا متحین، یعنی وہ بہترین مرد تم اور تمہارے شیعہ ہیں اور وہ لوگ روز قیامت کامیاب ہوں گے، خدا ان سے راضی ہوگا، خدا تم سے راضی ہوگا، اور تمہارے دشمن اس صورت میں آئیں گے کہ غم و غصہ سے بھرے ہوئے اور ان کے ہاتھ ان کی گردنوں سے بندھے ہوئے ہوں گے۔ میر سید علی حمدانی شافعی جو آپ کے معتمد علماء میں سے ہیں، ان کی کتاب معدت القربہ، اور ابن حجر متعصب ہیں شیعوں سے، انہوں نے اپنی کتاب سوائق مورخہ میں رسول اللہ کی زوجہ محترمہ ام المومنین ام سلمہ سے نقل کیا کہ حضرت نے فرمایا کہ یا علی انتا و اصحابک فی الجنہ و انتا و شیعتک فی الجنہ، اے علی تم اور تمہارے اصحاب تمہارے شیعہ جنت میں ہوں گے۔ خوارزم کے اختب الخطبہ میں موفق ابن احمد مناقب کی 19ویں فصل میں لکھتے ہیں، نقل کرتے ہیں کہ اے علی یعنی تمہاری مثل امت میں حضرت مسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم کے مثل ہے، جن کی قوم کے 3 فرقے ہو گئے، ایک فرقہ مومنین کا جو حوارین میں سے تھے، ایک فرقہ ان کا جو دشمنوں میں سے تھا یہود میں، اور ایک فرقہ غلات کا جنہوں نے ان جناب کے بارے میں غلو کیا، یعنی ان کی خدا اور خدا کا شریک قرار دیا۔ میری امت میں تمہارے بارے میں فرقوں میں منقسم ہو جائے گی، فرقت شیعت کا ہم المومنین، یعنی ایک فرقہ تمہارے شیعوں کا ہے اور وہی مومنین ہے، ایک فرقہ تمہارے دشمنوں کا ہے، وہ ناقصین ہے اور تمہارے عہد بیت کو توڑ دینے والے ہیں، ایک فرقہ تمہارے بارے میں غلو کرنے والوں کا ہے جو گمراہ ہے۔ حضرات محترم، ہم شیعہ یہودی نہیں ہیں بلکہ محمدی ہے، اور پیروان علی کے لیے لفظ شیعہ کا موجد بھی ملعون عبداللہ ابن سبا نہیں ہے، بلکہ رسول اکرم کی ذات مبارک تھی کہ ہم لوگوں کو عبداللہ کو ایک منافق اور ملعون شخص سمجھتے ہیں۔ کسی فرد یا جماعت کی تقلید بغیر دلیل و براہین کے نہیں کرتے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ زمانہ عثمان کے بعد سے پیروان علی پر لفظ شیعہ کا اطلاق ہوا، بلکہ خود پیغمبر کے زمانے میں حضرت کے خاص صحابہ کو شیعہ کہا جاتا تھا، جیسا کہ حافظ ابو حاتم رازی نے الزینت میں جو انہوں نے صاحبان علوم کے درمیان مروجہ الفاظ کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ پہلا نام جو زمانہ رسول خدا میں اسلام کے اندرجوں میں آیا ہے وہ شیعہ تھا،
صحابہ میں سے 4 افراد اس لقب کے حامل تھے: ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، مقداد اور ابو کندی، عمار ابن یاسر۔ آپ حضرات غور فرمائیں، بھلا یہ کیوں کر ممکن ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں خاص بلکہ خدا اور رسول کے محبوب صحابہ میں 4 افراد لقب شیعہ کے ساتھ یاد کیے گئے اور پیغمبر سمجھتے ہوں کہ لفظ شیعہ بدعت ہے، پھر بھی لوگوں کو منع نہیں فرمایا؟ چنانچہ معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے خود پیغمبر سے سنا تھا کہ علی کے شیعہ نجات یافتہ ہے، کامیاب ہونے والے ہیں، لہذا اس کو ذریعہ افتخار سمجھتے تھے اور کھلم کھلا اپنے آپ کو شیعہ کہتے تھے۔ دور رسول میں اپنے آپ کو شیعہ کہنے والے سلمان، ابو ذر، مقداد و عمار۔ اس بیان سے قطع نظر آپ حضرات عمل اصحاب کو حجت سمجھتے ہیں۔ ہاں، حضرت سے ایک حدیث نقل کرنے کے لیے فرمایا: ان اصحاب کالنجوم اقتدتہم اہدتہم، یعنی بتحقیق میرے اصحاب مثل ستاروں کے ہیں، ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ تو کیا ابو فدا نے اپنی تاریخ میں نہیں لکھا کہ یہ 4 نفر جو اصحاب پیغمبر میں سے تھے، سقیفہ بنی سعدہ کے روز حضرت علی کی ہمراہی میں ابو بکر کی بیعت پر تیار نہیں ہوئے؟ پھر آپ کس وجہ سے ان کے عمل اور بیعت سے انحراف کو حجت نہیں سمجھتے؟ باوجود یہ کہ خود آپ کے علاوہ آپ کے علماء نے لکھا کہ یہ حضرات خدا اور رسول کے محبوب تھے، چنانچہ ہم لوگ بھی انہی کی پیروی کرتے ہیں کیونکہ وہ حضرت علی کے پیرو تھے، لہذا خود آپ کی منقولہ حدیث کے ماتحت ہم ہدایت کے راستے پر ہیں۔ آپ حضرات کی اجازت سے وقت کا لحاظ کرتے ہوئے آپ کے لیے چند روایتیں نقل کرتا ہوں۔ حافظ ابو نعیم اسفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں جلد اول صفحہ 172 میں اور حضرت مکی نے 40 حدیثوں میں سے جو انہوں نے صواعق مورخہ کے اندر حضرت علی کے فضائل میں لکھی ہے، 5ویں حدیث میں اور ترمذی اور حاکم نے بریدہ سے نقل کیا، رسول اکرم نے فرمایا: ان اللہ امرنی یحب اربعۃ وقبرنی انہ یحبہم، یعنی خدا نے مجھ کو 4 شخصوں کی دوستی کا حکم دیا اور مجھ کو خبر دی ہے کہ وہ بھی ان کو دوست رکھتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، وہ 4 لوگ کون ہیں؟ فرمایا: علی ابن ابی طالب، ابو ذر، مقداد، سلمان۔ ابن حجر نے حدیث 29 میں ترمذی سے، حاکم نے انس ابن مالک سے نقل کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جنت و تشاق الی ثلاثہ علی علی، عمار، سلمان، یعنی بحث 3 شخصوں کی مشتاق ہے، ایک علی، دوسرے عمار ابن یاسر اور تیسرے سلمان فارسی۔ تو کیا رسول اللہ کے ان اصحاب خاص کا طریقہ اور طرز عمل جو محبوب خدا اور رسول جنتی ہیں سند نہیں ہے تاکہ مسلمانوں کے قابل قبول لائق تقلید بن سکے؟ یہ ایک شرمناک بات نہیں ہے۔ آپ کی نظر میں اصحاب بس وہی ہے جنہوں نے سقیفہ کے کھیل سے موافقت کی، بقیہ رسول اللہ کے پاک اصحاب جنہوں نے اہل سقیفہ کے مقصد سے مخالفت کی انہیں ساخط کر دیا، درجہ اعتبار سے بے اثر بن جائیں۔ اور اسی صورت میں بہتر یہ تھا کہ جو حدیث آپ حضرات نے نقل کی ہے اس کو عمومیت کے ساتھ نہ کہتے بلکہ کہتے ہیں کہ ان بعض اصحاب النجوم، تاکہ اس مصیبت میں گرفتار نہ ہو، ہم لوگوں کو بھی دائرہ ہدایت سے خارج نہ کہہ دیں۔ لیکن آپ نے جو یہ فرمایا کہ شیعہ مذہب ایک سیاسی مذہب ہے اور مجوس ایرانیوں نے عربوں کی سلطنت و اقتدار سے جان بچانے کے لیے اس کو سیاست کی نظر سے قبول کیا، تو آپ نے بڑا ظلم کیا، بغیر توجہ غور و فکر کے اسلاف کی پیروی میں ایسا فرما دیا، اس لیے کہ میں اس سے قبل ثابت کر چکا کہ شیعہ ایک اسلامی مذہب ہے اور ایک ایسا طریقہ ہے جس کو خود پیغمبر اکرم نے خدا کے حکم سے امت کے سامنے رکھا۔ کئی روایتیں سلسلے میں نے پیش کی ہے جو آپ نے ملاحظہ کیا۔ ہم لوگ حضرت ہی کے حکم سے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کی اولاد طاہرین علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں اور حق کی امید ہیں ان ہدایت کے مطابق جو ان حضرات نے ہم کو دیے ہیں۔ ہم ان پر عمل کرتے ہیں اور اپنے کو نجات کا مستحق سمجھتے ہیں، بلکہ جن لوگوں نے بغیر رسول اللہ کی کسی چھوٹی سی چھوٹی ہدایت کے
سقیفے کی بنیاد قائم کی، البتہ وہ سیاسی تھے، نہ کہ پیغمبر کے ارشاد سے عطرت طاہرہ کی پیروی کرنے والے، کیونکہ عطرت طاہرہ اہل بیت رسالت کی پیروی کے لیے تو حضرت سے ہدایت مل چکی ہے۔ آپ کی معتبر کتابوں میں کثرت سے اس کا ذکر موجود ہے، لیکن سقیفہ اور اہل سقیفہ کی پیروی میں خلیفہ سازی کے عنوان سے کبھی کوئی فرمان صادر نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ منزل ولایت امیر المومنین و اہل بیت طاہرین کی طرف ایرانیوں کی توجہ کے بارے میں حضرات اہل تسنن نے عناد و تعصب کے تحت یہ عادت کے مطابق خلفاً عن سلفاً بغیر غور و تحقیق کے فیصلہ کیا ہے۔ اسی طرح دوسرے مصنفین کو جو اہل سنت کے ساتھ رہنے سہنے اور ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کی وجہ سے دھوکے میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ تنہا پیش قاضی روی راضی آئی کی مشہور مثل کے موافق یہ خیال پیدا ہو گیا، ایرانیوں نے حضروئے سیاست مذہب حق کا تشیع اختیار کیا۔ در حقیقت یا تو چاہا نہیں یا ممکن نہیں ہو سکا کہ غور کریں۔ عادت و تعصب سے الگ ہو کے امیر المومنین اور ان کے اہل بیت کی طرف ایرانیوں کی توجہ اور ان کے ساتھ وابستگی کی اصل دریافت کریں۔ نہ اگر تھوڑے سے وقت اور غور و تأمل سے کام لیتے تو حقیقت تک رسائی ہو جاتی۔ سمجھ لیتے کہ کوئی بھی فرد یا قوم اگر کوئی عمل سیاست کی نظریے سے انجام دیتی ہے تو وقتی ہوتا ہے، نتیجہ برآمد ہو جائے اور مطلب و مقصد حاصل ہو جائے، جس راستے سے آئی تھی اسی راہ پر پلٹ جاتی۔ یہ کہ ہزاروں سال اس عقیدہ حقہ پر قائم رہیں، اس راہ میں جان بازیاں کھائیں، یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد اپنے خون سے کلمہ علی ولی اللہ کی حفاظت کریں اور اس پر فخر کریں۔ اب میں تاریخ کو روشن کرنے کے لیے آپ حضرات کی اجازت سے وقت کا لحاظ کرتے ہوئے مختصراً اشارے کے ساتھ دوسرے رہنمایان اقوام کے درمیان ان حضرت اور ان کے اہل بیت طاہرین کے ساتھ ایرانیوں کی وابستگی کا حقیقی سبب عرض کرتا ہوں، تاکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ان لوگوں نے سیاست کے نقطۂ نظر سے تشیع کا اظہار نہیں کیا، بلکہ حقیقت و برہان قلبی لگاؤ کی وجہ سے تشیع مذہب اختیار کیا۔ اولاً ایرانیوں کی عقل و ذکاوت کا یہ تقاضا تھا کہ اگر جہالت اور عادت تعصب مانے نہ ہو تو حقیقت کو جلد سمجھ لیتے، کیونکہ جب کوئی ایرانی مدینے آتا ہے اور مسلمان ہوتا ہے تو مخصوص ایرانی ذکاوت اور ہوش مندی کی بنا پر حضرت علی میں حق اور حقیقت کا مطالعہ کرتا، لہذا رسول اکرم کے حکم اور رہنمائی سے ولایت علی کی حبل متین اور ریسمان محکم سے متمسک ہو جاتا۔ اس سلسلے کی پہلی کڑی سلمان فارسی تھے، جو ایمان کے سارے درجات اور مراتب پر فائز ہوئے، یہاں تک کہ خاتم الانبیاء نے، جیسا کہ فریقین کے علماء نے لکھا کہ ان کے بارے میں فرمایا کہ سلمان منا اہل بیت، یعنی سلمان ہم اہل بیت سے ہے، تو اسی زمانے سے سلمان محمدی مشہور ہوئے۔ یہ سلمان خالص شیعوں میں سے ہے جو ولایت امیر المومنین سے متمسک اور سقیفہ کے شدید مخالفین میں سے تھے، جن کی پیروی آپ کی کتابوں میں منقول حدیث کے حکم سے شاعرہ ہدایت ہے۔ اس لیے حضرت علی کے بارے میں انہوں نے قرآن مجید کی آیت اور رسول اللہ کے بیانات سنے تھے، عین الیقین کے ساتھ سمجھ لیا تھا کہ علی کی اطاعت خدا و رسول کی اطاعت ہے، کیونکہ رسول برحق کو بار بار یہ فرماتے سنا کہ من اتبع علیًا فقد طاعتی ومن طاعتی فقد طاع اللہ ومن خالف علیًا فقد خالفنی ومن خالفنی فقد خالف اللہ، یعنی جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی، اور جو شخص علی کی مخالفت کی اس نے میری مخالفت کی، اور جس نے میری مخالفت کی گویا اس نے خدا کی مخالفت۔ تو اس مذہب حقہ سے سلمان فارسی واقف تھے۔ دور گزرتا گیا، ایران میں سلمان فارسی پہنچے تو وہیں پہ شیعت کی تشریح ہوئی، اور دوسرا مغلوں کے دور میں تشیع کا ظہور، یہاں تک کہ 696 میں جب ایران کی سلطنت غازہ خان مغل کے، جس کا اسلامی نام محمود تھا، ہاتھوں میں پہنچی تو اس نے اہل بیت علیہ السلام کی خاص توجہ کی اور تشیع کا مذہب حق
اور زیادہ نمایاں ہو گیا تھا کہ وفات کے بعد 707 ہجری میں جب سلطنت غازہ خاں کے بھائی محمد شاہ بندہ کو ملی، جیسا کہ حافظ و عالم اور مورخ شافعی حمدانی نے اپنی تاریخ میں درج کیا ہے۔ قاضی القضات کے ساتھ علامہ ہلی کے مناظرے، ان مباحثوں اور مناظروں کے نتیجے میں جو دربار شاہی میں بادشاہ کے سامنے ممتاز زمانہ اور اس دور کے مایہ ناز شیعہ عالم اور جمال الملت علامہ کبیر حسن یوسف ابن علی ابن مطہر الہلی، اس زمانے کے علماء اہل سنت میں سے افضل العالم خواجہ نظام الدین عبد الملک قاضی القضات شافعی کے درمیان واقع ہوئے۔ اس سلسلے میں امامت کا مبحث موضوع گفتگو قرار پایا، جس میں جناب علامہ نے محکم اور قاطع دلائل و براہین اور ایسی وضاحت کے ساتھ حضرت امیر المومنین کی امامت و خلافت و بلافصل کو ثابت کیا اور دوسروں کے دعووں کو رد فرمایا۔ حاضرین دربار سے کسی کو شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی، یہاں تک کہ خواجہ نظام الدین نے کہا کہ یہ جناب علامہ کی دلیلیں بہت روشن اور قوی ہے، لیکن چونکہ ہمارے اسلاف ایک راستے پر گامزن رہے، لہذا ہم کو بھی چاہیے کہ عوام کو خاموش کرنے اور کلمہ اسلام میں تفرقہ اندازی سے بچنے کے لیے اسی راہ پر چلتے رہیں جو ہمارے پیشرو کی راہ اسے کہتے ہیں۔ اس موقع پر بادشاہ کے دل میں تعصب نہیں تھا، گوش تحقیق سے دونوں طرف کی دلیلیں سن رہا تھا، لہذا مباحثات کے خاتمے پر مذہب شیعہ کی حقیقت پر اس پر ظاہر ہوگی، روشن ہوگی۔ اس نے مذہب حقہ امامیہ اختیار کیا اور تمام بلاد ایران میں شیعہ مذہب کی آزادی کا اعلان نافذ کیا۔ اسی وقت سے سارے حکام اور دلالتوں کو گورنروں کو اطلاع دے دی کہ ساری مسجدوں اور مذہبوں میں حضرت علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ائمہ تعین علیہ السلام کے نام خطبے میں پڑھے جائیں۔ حکم دیا کہ دیناروں پر 3 متوازی سطروں پر، دیواروں پر، میناروں پر 3 متوازی سطروں میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کا سکہ نقش کیا جائے۔ جناب علامہ ہلی کو جنہوں نے ایک اختلافی مسئلے حل کرنے کے لیے ہلا سے بلوایا تھا، اسی کی بنا پر اس ہلے میں مناظرے کا دروازہ کھل گیا اور تشیع کی حقیقت ظاہر ہوئی۔ اپنے پاس ٹھہرا لیا اور آپ کے لیے مدرسہ صباح تعمیر کروایا اور طالبان علوم آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ چونکہ آپ بلا تخیہ کھلم کھلا حقائق کو بیان فرماتے تھے، لہذا بے خبر لوگوں نے بھی طریقہ امامیہ کا پتہ لگا لیا۔ ولایت کا آفتاب درخشاں ہوا اور اسی زمانے میں مذہب حقہ شیعہ کی روشنی جہالت و نادانی کا پردہ چاک کر کے ظاہر ہوئی اور پھیل گئی۔ اسلامی نسلی تفاکرات کو جڑ سے کاٹ دیا۔ پہلے سے آپ کے جملے اول کا جواب عرض کرتا ہوں تاکہ آپ ہم لوگ اصل مطلب تک پہنچے۔ آپ نے جو یہ فرمایا کہ تم حجازی، مکی اور مدنی ہو کر ایرانی بھائیوں کی طرفداری کس لیے کرتے ہو، یہ بدی یہی بات ہے۔ مجھ کو اپنے مکی، مدنی اور محمدی ہونے پر فخر ہے، لیکن تسلی تعصب جو جہالت اور نادانی کے آثار میں سے ہے اپنے دل میں نہیں رکھتا ہوں، اس لیے کہ میرے جد حضرت خاتم الانبیاء نے باوجود یہ کہ ہر ملت کی قومیت اور تینت کی حفاظت ملحوظ رکھی، جملہ حب الوطن من الایمان کے ساتھ ہر قوم و ملت کو محب وطن کی ہدایت کی ہے۔ لہذا حضرت نے انسانوں کے اتحاد و ہر فرد بشر کے دل سے ہر طرح کے بیہودہ خیالات دور کر دیے، دور کر دیے۔ جو بڑے قدم اٹھائے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ نسلی تفاخرات اور جاہلانہ تعصبات کو کلی طور پر پیغمبر اکرم نے ختم کر دیا۔ سارے فسادات اور لڑائیاں نسلی تفاخرات کی بنا پر ہوتی ہے۔ انسان کی تمام فتنہ و فساد جنگ و جدال نہیں، نسلی تفاخرات اور جاہلانہ تعصبات کی بنا پر۔ جرمنی کے باشندے کہتے ہیں کہ آرین اور جرمنی نسل سب سے بلند ہے۔ جاپانی کہتے ہیں کہ سرداری کا حق ان کی زرد نسل کو حاصل ہے
اور یورپ والے کہتے ہیں کہ سفید فام لوگ حاکم اور سب کے اوپر افسر ہیں۔ امریکہ کے متمدن ممالک اب تک سیاہ فام لوگ اجتماعی حقوق سے محروم ہیں، یہاں تک کہ سفید فاموں کے کیفے، سینما اور مہمان خانوں میں داخل ہونے کا حق نہیں ہے، اور سیاہ فام عیسائی کو سفید فاموں کے کلیسا میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ تعجب خیز بات یہ ہے کہ عبادت گاہ بھی ہے، ایک دوسرے کے برابر بیٹھے ہیں، بیٹھنے کے حقدار نہیں ہے۔ تو سیاہ کھال کے علماء اور افاضل اگر سفید کھال کے دانشمندوں کے جلسوں میں جاتے ہیں تو ان کا فرض ہے جوتے اتارنے کی جگہ بیٹھیں، تو ان کو سفید فاموں کے سامنے علم و ہنر کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بوڑھے سیاہ فام عالم کو چاہیے کہ سفید فام جو ان کے سامنے تعظیم بجا لائے، مطیع و فرما بردار رہے۔ سفید فام اساتذہ سیاہ فاموں کو اپنے مدرسوں میں داخل ہونے نہیں دیتے، یہاں تک کہ ریلوے اسٹیشنوں پر اگر کوئی سیاہ فام چھوٹ گیا تو اس کو سفید فاموں کے مسافر خانوں میں گھسنے کا اختیار نہیں۔ خلاصہ یہ کہ امریکہ میں سیاہ فام لوگ جو باوجود یہ کہ کوششوں کے ان لوگوں کی آزادی کے لیے عمل میں لائی جائے حیوانات میں شمار ہوتے ہیں، اور سفید فام کی طرح وسائل تمدن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن مقدس دین اسلام نے سارے بیہودہ اور موہوم عقائد کو 1300 سال پہلے ہی درمیان سے اٹھا دیا، یہ ساری باتوں کو اسلام نے ختم کر دیا۔ اس کا اعلان یہ ہے کہ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، چاہے جس نسل اور قبیلے سے تعلق رکھتے ہو۔ یورپ، ایشیا، امریکہ، افریقہ کے مسلمانوں کا فرض ہے کہ ایک دوسرے کے لیے خلوص و محبت کا آغوش کھلا رکھیں، اور دنیا کے جس مقام پر بھی ہمیشہ ایک دوسرے کے یار و غم گسار ہے۔ اسلامی، حجازی، مکی، مدنی مسلمانوں اور ممالک کے مسلمین میں کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ اگر میری نسل حجازی، قریشی، ہاشمی، محمدی ہے تو جائز نہیں ہے کہ سچی بات کو چھپاؤں اور محمل خیالات کی بنا پر حق کو پس پشت ڈال دوں۔ میں قطعی طور پر حجازی گمراہی سے منتفر اور ایرانی شیعوں کا دوستدار ہوں۔ دوسری چیز یہ کہ آپ نے ایرانی غالیوں کو بغیر کسی مناسبت اور دلیل برہان کے پاک اور بعض موحد خالص شیعوں کے ساتھ مخلوط کر دیا۔ غالیوں کے عقائد، ان کی مذمت اور لعن بر عبداللہ ابن سبا، امیر المومنین علی علیہ السلام کے شیعہ سب کے سب حق تعالیٰ کے خالص بندے ہیں، اور خدا اس کے بندے اور رسول محمد کی مطیع و فرمانبردار ہے۔ علی ابن ابی طالب کے بارے میں پیغمبر نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس کے علاوہ اور کچھ کہتے ہیں، نہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ ہم لوگ حضرت علی کو پروردگار کا عبد صالح اور رسول اکرم کا وصی اور خلیفہ منصوص سمجھتے ہیں۔ جو شخص اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے اس کو مردود اور اپنے سے الگ جانتے ہیں۔ جیسے مسلمانوں میں غلات از قبیل سایہ، خطابیہ، غرابیہ، علیہ، بفضلیہ، انہی کے مثال جیسے نصیریہ جو ایران کے بعض شہروں اور قریوں میں ہیں، دوسرے بلاد میں مثل موصل اور شام کے اہل حق کے نام سے متفرق طور پر آباد ہے۔ شیعہ بالعموم ان سے علیحدہ اور ان کو کافر اور مرتد نجس سمجھتے ہیں۔ فقہ کی ساری کتابوں اور عملیے میں فقہ امامیہ نے غلاف کو کافروں میں شمار کیا ہے، کیونکہ وہ لوگ بے شمار فاسد عقیدوں کے حامل ہیں۔ اگر تشیع کی بنیاد قائم کرنے والا عبداللہ ملعون عبداللہ ابن سبا ہوتا اور شیعہ اس کے پیرو ہوتے تھے، جیسا آپ کے متعصب علماء نے لکھا ہے، کہ دوسروں کی اندھی تقلید کر کے جلسوں میں اس کو نقل کرتے، تو کم سے کم شیعوں کی کسی ایک ایسی کتاب میں جس کی کچھ تعریف درج ہونا چاہیے تھی، اگر آپ علماء شیعہ امامیہ کی کسی ایک ایسی کتاب کا پتہ دے دیں جس میں عبداللہ ملعون کو کوئی تعریف کی گئی ہو، تو میں آپ کی ساری باتیں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ ہمیشہ شیعوں نے عبداللہ ابن سبا کی مذمت کی ہے اور اسے کافر کہا ہے۔ قبلہ و کعبہ، آپ کی برادرانہ نصیحتیں ہر عقل مند کے لیے قابل قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے کثیر عطا فرمائے۔